اچھا جنت میں کھانے کا جو سسٹم ہوگا، یہاں اگر کھسی کا گوشت کھانے کا من ہو تو جائیے پلاسی جائیے، دکاندار کے پاس جائیے، گوشت کٹوائیے، گھر میں لے کے آئیے، پھتکی کی ماں کو دیجیے، پھتکی کی ماں گوشت بنائے گی، مسالہ توڑے گی، وہ چولہا جلائے گی، گوشت کو کیا کہتے ہیں ہانڈی میں دے گی، آنچ چولہا جلائے گی، گوشت پکے گا، پلیٹ میں نکلے گا، پھر آپ لقمہ بنا کر کھائیں گے، دانت سے چبائیں گے، تب گھوٹیں گے، تب پیٹ میں جائے گا بھائی۔ لیکن جنت میں یہ جھمیلا نہیں ہے، جی چاہے گا ہم گوشت کھائیں گے، جی چاہے گا پھلا پھل کھائیں گے، بس طبیعت خیال پیدا ہوا آیا پھر سے دیا پھر سے۔ وہاں چبانے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ قربان جاؤ۔ اچھا یہاں کھائیے گا تو زیادہ کھائیے گا تو گڑبڑ ہوگا، اب زیادہ کھائیے گڑبڑ نہیں ہوگا۔ اب جہاں 2 روٹی کھاتے ہیں، اب کھسی کا گوشت مل جائے، اب 5 روٹی دبا دیے پکڑ تو گڑبڑ ہوگا تو پھر آپ لوٹا اٹھائیے گا تو باتھ روم کھوجیے گا، باتھ روم نہیں ملے گا تو بانس کے جھاڑ میں اور آم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جائیے۔ وہاں یہ جھمیلا نہیں ہو، وہاں پخانا پیشاب نہیں ہوگا، جنت میں پخانا پیشاب وہ جھمیلا نہیں ہے۔ جنت میں نہ پخانا ہوگا نہ پیشاب ہوگا، قربان جائیے، اللہ نے جھمیلا ختم کر دیا۔ تو وہاں کھانا ہضم کیسے ہوگا بھائی؟ آدمی تو کھانا کھائے گا، پھل کھائے گا، جو چاہے گا وہ کھائے گا، تو پھر وہ جائے گا کہاں بھائی؟ فیکٹری میں جائے گا تو نکلنا بھی چاہیے نا، تو نکلے گا کیسے؟ تو بتایا گیا کہ پسینہ اس کے بدن سے پسینہ نکلے گا نا، اب وہ پسینہ بدبودار نہیں ہوگا، خوشبودار ہوگا۔ سبحان اللہ بولے تماشا، ہلکا پسینہ نکلے گا، ایک ڈکار لے گا، سارا کھانا ہضم، پھر جی چاہے گا اور لاؤ، آیا گھس گیا پھر ہل گیا۔ یہ کتنی بڑی بے عقلی کی بات ہے، یہ کتنی بڑی بد عقلی کی بات ہے کہ لوگ اپنی بہن سے نکاح نہ کریں اور دوسرے کی بہن بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں، جبکہ بہن اپنے بھائی کے مزاج کو جانتی ہے، اس کے مزاج سے واقف ہے، وہ جانتی ہے میرے بھائی کا غصہ کب آتا ہے، وہ جانتی ہے کہ میرے بھائی کا غصہ کیسے دور ہوتا ہے۔ ایک بہن اپنے بھائی کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہے، وہ خوبصورت بھی ہے، وہ حسین ہے اور جمیل بھی ہے، لیکن یہ کتنی بڑی بدعقلی کی بات ہے کہ ایک بھائی اپنی خوبصورت بہن کو اور ہم مزاج بہن کو چھوڑ کر دوسرے کی بہن سے شادی کر لیتا ہے اور اپنی بہن کو کسی دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے۔ جبکہ پھر آگے لکھتا ہے جب ہماری بہن ہمارے لیے کھانا بنا سکتی ہے، ہمارا پریشانی میں سر دبا سکتی ہے، ہمارے لیے بستر بچھا سکتی ہے، ہمیں دوا کھلا سکتی ہے، ہمارا مجبوری اور پریشانیوں میں ہمارا خیال رکھ سکتی ہے، تو پھر شادی کر کے اس کے ساتھ جنسی تسکین اور جنسی لذت حاصل کیوں نہیں کی جا سکتی ہے؟ اور آگے وہ لکھتا ہے یہ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ اپنی حسین و جمیل اور خوبصورت سرمایہ کو اور حسین و جمیل بہن کو کسی دوسرے کے حوالے کر دو اور دوسرے کا کباڑ کھانا اٹھا کر اپنے گھر پہ لے آؤ۔ یہ اسی عقل کا ناجائز فائدہ ہوا۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ لاکھ کہیے کہ سماج اجازت نہیں دیتا، یہ اجازت نہیں دیتا، وہ اجازت نہیں، یہ سب کہنے والی بات ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ عقل کے طور پر اس نے کون سی غلط بات کہی تھی؟ اگر عقل ہی کو آپ دخل دیں گے اور ہر چیز عقل سے سوچیں گے تو آپ بتائیے عقلی طور پر اس میں کیا برائی ہے کہ میں اپنی خوبصورت بہن کو کسی ایسے انسان کے حوالے کر دوں کہ جس کی زندگی سے ہم واقف نہیں ہیں، جس کے غصے گرمی سے ہم واقف نہیں ہیں، جس کی رازدارانہ زندگی سے ہم واقف نہیں ہیں، ہم اپنی بہن کو اس کے حوالے کر دیں اور دوسرے کی بہن کو ہم لے آئیں جس سے ہم واقف نہیں ہیں؟ آپ بتائیے عقلی طور پر عقل کیا کہتی ہے؟ یہ کتنی بڑی بے عقلی کی بات ہے۔